سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی فدا حسین سلیمان ابراہیم، مرحومہ فاطمہ بائی بنت کرمالی اور تمام مومنین مومنات حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ بسم اللہ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیہ کریمہ میں ایک ہی لفظ ولایت کا ذکر ہوا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم، تمہارا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی لفظ ولایت کو پھر استعمال نہیں کیا گیا دوبارہ، بلکہ اسی ایک لفظ کے ساتھ پھر گفتگو کو آگے بڑھایا گیا ہے، وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جس طرح سے اللہ تمہارا ولی ہے، جن معنوں میں اللہ تمہارا ولی ہے، انہی معنوں میں رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اور جن معنوں میں رسول تمہارے ولی ہیں، انہی معنوں میں ائمہ اثنا عشر بھی انہی معنوں میں تمہارے ولی اور سرپرست ہیں۔ اور یہ ولایتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ علمی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو طولی سلسلہ کہا جاتا ہے، عرضی سلسلہ نہیں ہے۔ یعنی ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ولایت رسول نہیں ہے، ولایت رسول کے مقابلے میں امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی ولایت بڑی ہے کہ رسول کی ولایت بڑی ہے، رسول کی ولایت بڑی ہے یا امیر المومنین کی ولایت بڑی ہے۔ یہ سوال یہاں پہ مطرح نہیں ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب مقابلے میں لایا جائے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کون سی ولایت بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کے مقابل میں رسول کی ولایت نہیں ہے، رسول کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے طول۔ عرض میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ ان 4 بھائیوں میں بڑے بھائی کون سے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب بڑے ہیں، یہ صاحب منجلے ہیں، یہ صاحب سنجلے ہیں، یہ صاحب چھوٹے ہیں۔ یہ جو ہے بھائیوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام بھائی جو ہے وہ عرض میں ہیں، عرض میں ہیں، طول میں نہیں ہے۔ طول کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے دادا ہے، والد ہے نا، بیٹا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ طول میں ہیں۔ کسی نے آج تک یہ سوال کیا کہ باپ بیٹے میں بڑے کون ہیں؟ کسی نے آج تک یہ پوچھا ہے یہ آپ کے فرزند ہیں؟ تو آپ بولیں گے ہاں میرے فرزند ہیں۔ تو آپ کے فرزند بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب آپ کے والد بھی ہیں، اگر باحیات ہیں تو ہم پوچھیں کہ آپ کے والد بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اگر میں ایسا سوال کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سوال اپنی جگہ پہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ سوال خود اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم سب بھائی ہوتے تو آپ پوچھ سکتے تھے کہ بھائیوں میں کون سے بھائی بڑے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، تو پھر یہ سوال کیسے کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے کون ہیں اور چھوٹے کون ہیں؟ کسی بچے نے باپ کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے کہا بابا میں تو آپ سے اونچا ہو گیا ہوں، میں تو آپ سے بڑا ہو گیا ہوں، تو باپ نے کہا تمہاری اونچائی میں تمہارے باپ کے قد کی درازی بھی شامل ہے۔ بچے نے باپ کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ سے اونچا ہو گیا ہوں، میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں، تو باپ نے یہ جواب دیا کہ تم جو اونچے ہوئے ہو اس اونچائی میں تمہارے باپ کے قد کی درازی بھی شامل ہے، اگر تمہارے باپ نہ ہو تم اتنے اونچے کیسے ہوتے؟ تو ہمارے پاس جو سوال ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سوال ہوتے ہیں، رسول اللہ کی ولایت بڑی ہے کہ حضرت علی کی ولایت بڑی ہے؟ یہ زیادہ افضل ہے یا یہ زیادہ افضل؟ چھوٹے بچے کیسے سوال کرتے؟ 4-5 سال کے بچے۔ ابھی بہت سارے بڑے لوگوں کا یہ سوالات بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 4 سال کے بچے سوال کرتے ہیں، اور ان سوالات کے اوپر 35 سال 40 سال تک جھگڑا ہوتا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو مذاق والی بات ہے۔ اس مذاق میں 40 سال جھگڑا ہوا، آپس میں طلاق ہوئے، آپس میں قوم بٹ گئی، قوم تقسیم ہو گئی۔ معلوم ہے آپ حیدرآباد میں آج بھی بعض گھروں کے نام پہ مساوات لکھا ہوا ہے، مساوات، گھر کا نام ہے مساوات، یعنی گروپ بن گئے، 4 محلے آپس میں تقسیم ہو گئے، 2 محلے ایک طرف ہو گئے، 2 محلے والے ایک طرف ہو گئے۔ آج بھی جو محلے یہ کہتے تھے، جس محلے کے عالم لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ افضل ہے، وہ لوگوں کو مقصر کہا جاتا تھا، مقصر۔ ابھی حیدرآباد کی شاعری میں آپ کو غالی اور مقصر کا لفظ ملے گا، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مقصر اور غالی کا مطلب کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ حیدرآباد کی شاعری میں اگر آپ غور کریں، کیونکہ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں حیدرآباد میں، ان کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں گے تو غالی اور مقصر کا لفظ ملے گا۔ تو کیا مطلب ہے غالی کا؟ کیا مطلب ہے مقصر کا؟ تو
غالی جو لوگ تھے وہ لوگ ان کے سرپرست میں بھی ایک عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت رسول اکرم افضل نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں۔ اور ادھر کے لوگ کہتے تھے کہ رسول اکرم افضل ہے۔ اس کے اوپر دو فرقے بن گئے۔ 40-50 سال تک حیدرآباد میں یہی جھگڑا چلا۔ اب شروع، وہ جھگڑا کب ختم ہوا؟ جب کوئی نیا شروع ہوا تو وہ ختم ہوا۔ جب تک کوئی نیا شروع نہیں ہو جاتا ہے وہ لوگ بیکار رہتے ہیں، بے روزگار رہتے ہیں، چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ کوئی نیا جھگڑا شروع ہو تو کاروبار اسٹارٹ ہو۔ چائے پینے میں لطف، پورے جو ہیں چائے خانے بھرے ہوتے ہیں، پورے چبوترے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مجلسوں میں رونق رہتی ہے، ورنہ کوئی نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی گرم ٹاپک نہیں چل رہی ہے کہ ہم آ کے سنیں، کوئی مسئلہ کچھ گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے مسئلہ۔ جب کہتے ہیں کوئی بحث ہی نہیں چل رہی ہے تو کیوں جائیں سننے کے لیے؟ سننے کے لیے اس وقت جاتے ہیں اگر مجلسوں میں لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کوئی اختلافی بات چھیڑ دو، پھر پورا مجمع جمع ہو جائے گا۔ یعنی ان کو جھگڑے سے مطلب ہے، مسئلے سے مطلب نہیں ہے۔ مسئلہ ختم ہو جائے گا، نیا مسئلہ شروع ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک شروع ہوگا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا اگر ہم جواب دے دیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مولانا جواب دے دیجیے نا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جھگڑا ختم نہیں ہوگا، وہ جواب دے دیں گے تو دوسرا شروع ہوگا۔ اور جب تک دوسرا تیار نہیں ہو جاتا پہلے کا مسئلہ رکھتے ہیں کہ یہ اگر حل ہو جائے تو ہم یہ پیش کریں گے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 40 سال تک لوگ لڑتے رہے، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ مقصر ہیں، کہتے ہیں یہ مقصروں کے محلے میں رہتے ہیں، یہ کوفے میں رہتے ہیں، کوفی ہیں یہ لوگ، مقصر ہیں یہ لوگ، مقصروں کے محلے میں رہتے ہیں۔ ہم کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آخر یہ لڑائی ہوئی کیا تھی، کس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ جب ہم پیدا ہونے سے پہلے یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا، پیدا ہونے سے پہلے یہ چلتا تھا مسئلہ۔ جب ہم نے معلوم کیا کہ آخر یہ مساوات والے بولتے کیا تھے تو معلوم یہ ہوا یہ لوگ یہ بولا کرتے تھے کہ جب وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اکرم افضل ہے کیونکہ وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، تو امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، وہ دلیل دیتے تھے کہ امتی اور نبی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ رسول ہے، یہ امتی ہے۔ تو اس کے جواب میں اب انہوں نے ایک رسالہ لکھا، ابھی وہ رسالہ موجود ہے، اور حیدرآباد میں کتب خانے جعفریہ جائیے تو وہ رسالہ مانگیے آپ مساوات کے بارے میں تو آپ کو وہ رسالہ ملے گا۔ اس رسالے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی بھی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ حضرت علی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، تو پھر تو ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو بولے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے قادیانی لوگ جو ہیں وہ ختم رسول کے قائل نہیں ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، اس زمانے میں شاید ان کے اوپر وہ نہیں لگا تھا کفر کا فتویٰ، تو اس میں لکھ رہے ہیں ہم چنان کے قادیانی، ہاں جس طرح سے قادیانی لوگ ختم نبوت کے قائل نہ ہو کر بھی مسلمانوں کی فہرست میں گنے جاتے ہیں، لہٰذا اگر ہم بھی ختم رسول کے قائل نہ ہو ختم نبوت کے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس میں لچک یہ رکھی کہ رسول اکرم ظاہری طور پر رسول ہے، باطنی طور پر امام اور نبی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ظاہری طور پر امام ہیں اور باطنی طور پر نبی اور پیغمبر ہیں۔ رسالت باطنی ہے، حضرت علی رسول ہیں مگر باطنی طور پر رسول ہیں، نبی بھی ہیں، باطنی طور پہ نبی ہیں، باطنی طور پر رسول ہے، ظاہری طور پر امام ہیں، تو برابر ہو گئے نا۔ رسول اللہ ظاہری طور پر رسول ہیں، باطنی طور پر امام ہیں، حضرت علی ظاہری طور پر امام ہیں، باطنی طور پر رسول ہیں، دونوں ہو گئے مساوی، تو ہم جیت گئے، تو ہم مساوات والے جیت گئے، ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ بھی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟
کہ رسول اللہ نبی بھی ہے، رسول بھی، امام بھی ہے۔ ہم نے بھی ثابت کر دیا کہ حضرت علی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ہم جیتے نا؟ تو لوگ کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، اگرچہ کہ یہ بات جب دوسرے علماء کے پاس پیش کی گئی، کیونکہ یہاں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہندوستان کا کہ سب لوگ یہیں پر سوال کرتے ہیں، یہیں پہ جواب دے لیتے ہیں۔ ایک عالم سوال کرتا ہے، دوسرا عالم جواب دے دیتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ہر آدمی ایک ایک بات کرتا ہے، کس کی بات پر یقین کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عالم ایک بات کرتا ہے، دوسرا عالم دوسری بات کرتا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں؟ ہم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم عام آدمی کہ ہم کس کی بات کو یقین مانیں، ان کی بات کو صحیح مانیں کہ میں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ بلدیہ کا ہے تو یہیں پر حل ہوگا۔ اگر حیدرآباد کی بلدیہ کا مسئلہ ہے، وہاں کی کارپوریشن کا مسئلہ ہے تو وہیں پر حل ہوگا نا۔ اگر یہ مسئلہ اسمبلی کا ہے تو اسمبلی میں حل ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ تشیع سے تعلق رکھتا ہے، دنیا شیعت سے تعلق رکھتا ہے، تو پوری دنیا تشیع کے علماء تو ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں۔ تو ایک فون آپ کے سامنے فون رکھا ہوا ہے، ایک فون آپ لبنان کو ملائیے، ایک فون آپ ایران کو ملائیے، ایک فون آپ بحرین کو ملائیے، ایک فون آپ کویت کو ملائیے، اور سارے علماء مختلف جگہ کے کیا کہتے ہیں، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اقلیت کیا کہہ رہی ہے، اکثر علماء کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت معلوم ہوگا جب آپ پوری دنیا کو فون ملائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہاں کا مسئلہ یہیں پر حل کر لیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو یہیں پر یہ گفتگو ہوئی کہ دونوں میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، لوگوں کے عقائد بگڑنے لگے۔ آج بھی کتنے ایسے ذاکرین ہیں حیدرآباد کے جو یہ مجلسیں آج بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اگر یہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اس کے قائل ہیں تو جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ یعنی نبی کریم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو کئی لوگ اس چکر میں آ گئے تھے حیدرآباد کے، یعنی اکثریت مساوات والے ہو گئی تھی۔ کون جو ہے وہ والے گروپ میں جا کے پھنسے گا جس کو مفسر کہا جا رہا ہے، جس پر ٹائٹل لگایا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کیا ہوں گی، ان کا معاشرے میں مقام کیا ہوگا۔ سب لوگ کہیں گے یہ حضرت علی کی فضیلت کو گھٹانے والے ہیں، ہم تو بڑھا رہے ہیں، ہم تو مساوات کی بات کر رہے ہیں، یہ گھٹانے کی بات کر رہے ہیں، یہ گھٹانے والے لوگ ہیں، نشان ملامت بن جائیں گے، سب لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور جو ہے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کتنے ایسے بزرگ تھے جن کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ مقصر لوگ ہیں، یہ فضیلت کو گھٹانے والے لوگ ہیں، یہ فضیلت کو کم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ شان سے گھومتے تھے، سینہ تان کے گھومتے تھے، ذرا بٹن بھی کھول کے جو ہے سینہ دکھا کے اور جو ہے سر اٹھا کے چلتے تھے کہ ہم مساوات والے ہیں، ہم علی کی فضیلت کے قائل ہیں، ہم عظمت علی کے قائل ہیں، ہم شخصیت علی کے قائل ہیں۔ اس طرح سے یہ ان لوگوں پہ دندناتے تھے اور یہ بیچارے سر جھکائے ہوئے رہتے تھے۔ کیا کریں؟ یہ ایک مصیبت، ایک پریشانی، اور اس بات کو انہوں نے اتنا قائل کر دیا تھا کہ حیدرآباد کے جو حضور نظام تھے نا، عثمان علی خان، دنیا کا دوسرا امیر ترین آدمی اپنے دور کا، وہ عثمان علی خان کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ بات تو صحیح بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے علی نقی صاحب، نخن صاحب جو تھے نا، ان کے لیے ایک کمرہ بنا کے رکھا تھا عثمان علی خان نے کہ جب بھی وہ آتے تھے ڈیوڑی میں ٹھہرتے تھے۔ تو نخن صاحب کا یہ کہنا ہے، انہوں نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک سوال، ایک مرتبہ عثمان علی خان میرے کمرے میں آئے اور آنے کے بعد مجھ سے ایک ایسا سوال کیا کہ
میں تھوڑی دیر کے لیے اچنبھے میں آ گیا، کیونکہ کسی نے آج تک ایسا سوال مجھ سے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا سا تأمل کرنے کے بعد میں یہ جواب ان کو دیا۔ انہوں نے اچانک ایسا سوال پیش کر دیا کہ میں اچنبھے میں پڑ گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ نہ پاکستان میں ایسا سوال ہوا، نہ افغانستان سے ایسا سوال میرے پاس آیا، نہ جو ہے میں نے کہیں کسی کو ایسا سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے آپ شعر سنیے عثمان علی خان کا، کہتے ہیں علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا۔ غور کریں آپ، علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا۔ یعنی امیر المومنین کی معنوی پیغمبری کو اگر سمجھا تو میں سمجھا، میں سمجھ گیا کہ علی باطنی طور پر معنوی طور پہ پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے آتے ہی یہ سوال کیا حضور نظام نے کہ جب حضرت علی رسول اکرم کے برابر رتبے میں تھے تو پھر رسالت ختم کیوں ہو گئی؟ جب حضرت علی مقام و فضیلت و مرتبے میں نبی کریم کے برابر تھے، جیسا کہ آپ بھی قائل ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل، تو کہا کہ پھر ختم رسالت کیوں ہو گئی؟ جب ان جیسی ایک اور شخصیت موجود ہے تو رسالت ختم کیوں ہو گئی؟ ان کے حوالے کیوں نہیں کر دی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس صلاحیت کا آدمی ہونا نہ ہونا اس کی بحث نہیں ہے، بحث ایک پروجیکٹ کی، کہ مثال کے طور کے اوپر یہ عمارت بننی ہے، یہ عمارت جب بن گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی معمار ہو اس جیسا یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایک چیز اپنے ہدف تک پہنچ گئی، ایک سنگ بنیاد رکھی تھی جو عمارت بن گئی، پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ جب پروجیکٹ ختم ہو گیا، رسالت اتمام تک پہنچ گئی، جب کار رسالت ختم ہو گیا تب اس کے بعد رسول جیسی شخصیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ مقصد ختم ہو چکا ہے، لہٰذا جو ہے رسالت منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیا؟ لیکن آپ اس بارے میں غور کریے کہ جو لوگ اس زمانے میں تھے اور آج وہ بحث ختم ہو گئی، آج وہ آدمی ہو یا نہ ہو اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ اب دوسرا میٹر شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی 40 سال 50 سال تک چلے گا، اس کے بعد میں پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی۔ اس دور کے لوگ کیا کریں؟ اس دور کے تو رشتے ٹوٹے، آپس میں جو ہے اختلاف ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اختلاف ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ آپس میں لوگ لڑتے رہیں، کتنی بھی مقدس بات ہو، کتنی بھی اچھی بات ہو، کتنا بھی دین کا مسئلہ ہو، آپس میں طلاق ہونا چاہیے، آپس میں بھائی بھائی میں اختلاف ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم لوگ اس مسئلے کے اوپر لڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ؟ کیا حضرت علی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر لڑ کر آپ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، دست بگریبہ ہو جائیں، ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لیں؟ یہ چاہتے ہیں حضرت علی؟ جو میرا کلمہ نہیں پڑھے اس سے قطع تعلق کر لو، اس سے بات مت کرو، اس سے رشتہ توڑ لو، اس سے جدا ہو جاؤ اور اس سے میل ملاپ برقرار مت رکھو، ایسی کوئی روایت کہیں پر بھی ملتی ہے؟ اختلافات کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا تعبدوا الا ایاہ ان لا تعبدوا الا اللہ۔ آیت یاد نہیں آ رہی،
اسی مضمون کی گفتگو ہے۔ اے اہل کتاب، چلے آؤ اس کلمے کے تحت جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ ایک کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ۔ اسلام اہل کتاب کو دعوت اتحاد دے رہا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کے تحت، اس پرچم کے تحت جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، اور سب کے سب متحد ہو جاؤ۔ 100 گروپ ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں اختلاف کی گنجائش کہاں ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کی گنجائش کہاں ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملنے کی گنجائش کہاں ہے؟ آپ اہل کتاب ہوں گے، آپ ہمارے رسول کو نہیں مانتے، آپ کا رسول الگ ہے، ہمارا رسول الگ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا خدا تو ایک ہے نا۔ آپ مشرک تو نہیں ہے نا، آپ اللہ کو مانتے ہیں نا، تو آپ اور ہم دونوں اللہ کے سلسلے میں ایک ہو جائیں، اور غیر دیندار لوگوں سے جھگڑا کریں، جو لوگ بے دین ہیں ان کے مقابلے میں ایک ہو جائیں۔ دیندار لوگ اگر آپس میں لڑنے لگیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کو سدھارنے کے لیے؟ جب بے دین لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اوس و خزرج کے قبیلے، تو انہوں نے رسول اللہ کو دعوت دی، اسلام کو دعوت اس لیے دی تاکہ ہمارے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ 2 گروپ آپس میں صدیوں سے لڑ رہے تھے، کیوں لڑ رہے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، لڑ رہے ہیں، بس لڑ رہے ہیں، مزہ آ رہا تھا، بس مزے کے لیے لڑتے ہیں، یعنی پھر مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، مل لیتے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا ہے، کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی شیعہ علاقے میں جائیے، 2 پارٹیاں آپ کو ملیں گی۔ ہمارے حیدرآباد کے قریب ایک جگہ ہے مچھلی پٹنم، شیعہ حکومت تھی ایک زمانے میں وہاں، اب وہاں کے لوگ آج بھی وہاں 2 پارٹیاں ہیں، ایک بڑی پارٹی ایک چھوٹی پارٹی، اس زمانے سے چلی آ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں مل لو، تو کہتے ہیں نہیں ملیں گے۔ اسی کے قریب ایک گاؤں ہے علی نقی پالم، وہاں پہ بھی 2 پارٹی، تو مل لو آپس میں، کہتے ہیں نہیں اختلاف اچھی چیز ہے۔ آج تک ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ لڑنا اچھی چیز ہے، کہہ رہے ہیں ہم لڑتے ہیں اس لیے کہ لڑائی اچھی چیز ہے۔ آپ لوگ ملتے کیوں نہیں آپس میں؟ تو کہا نہیں ہم کو مزہ آتا ہے آپس میں لڑنے میں، اچھا لگتا ہے۔ ایسے شادیوں میں مل لیتے ہیں، محرم میں نہیں ملتے، مجلس میں نہیں ملتے ہیں، دعوت ولیمہ میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اختلاف ولیمے پہ نہیں ہے، اختلاف نام حسین پر ہے، جھگڑا نام حسین پر ہے۔ حسین کا نام درمیان سے ہٹا لیجئے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ان کو جھگڑا حسین اور مجلس حسین سے ہے، محرم سے ہے نا۔ آپ کیلنڈر سے محرم سفر نکال لیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ سارا جھگڑا محرم اور سفر کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اپنی دعوت میں جھگڑا نہیں کرتے، امام حسین کی مجلس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ مجلس میں ساتھ میں نہیں آتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، البتہ لکھنؤ میں ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ مجلس میں نہیں جمع ہوتے ہیں۔ اور جتنا ہمارے پاس لڑا جاتا ہے نا، پورے ہندوستان میں کہیں پہ بھی نہیں لڑایا جاتا، اور وہ لوگ لڑائی کو بند کر کے پیک کر کے بمبئی، آگرہ، لکھنؤ، دلی بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صنعت ہے اس کی۔ حیدرآباد میں جھگڑے کی صنعت ہے، کاروبار ہے وہاں پر مومنین کا۔ وہ ایک ایک جھگڑا پیک کر کے بمبئی بھیجیں گے، پھر مدراس بھیجیں گے، بنگلور بھیجیں گے، آگرہ بھیجیں گے، دلی بھیجیں گے، لکھنؤ بھیجیں گے۔ اگر کسی کو لڑنا نہیں آتا ہے مومنین کو، تو وہ سکھائیں گے کیسے لڑنا چاہیے۔ ہمارے پاس کے لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ میں خود حیدرآباد کا، اس لیے میں یہ بات بولنے کا اہل ہوں۔ تو آپ لوگ
حیدرآباد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہاں کاروبار ہے، یہ لڑائی کا کاروبار ہے. مومنین کو لڑانے کا ان کے پاس 100 سالہ تجربہ ہے. آپ ان سے مقابلہ کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں ابھی انہوں نے اخباری اصولی نکالا ہے، اس کے بعد پھر ختم کر کے دوسرا نکالیں گے، وہابی اور غیر وہابی نکالیں گے، شیعہ وہابی سنی وہابی نکالیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، ایک نیا شروع کریں گے. کب تک آپ جواب دیتے رہیں گے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، پوری ہندوستان میں اگر کوئی مرکز ہے مسلمانوں کا تو وہ حیدرآباد دکن ہے. حیدرآباد پاکستان میں شفٹ ہونے والا تھا، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش اور حیدرآباد، یہ 3 پاکستان ہونے والے تھے. حیدرآباد ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. 1948 میں پولیس ایکشن ہوا اور حیدرآباد پولیس ایکشن کے بعد نہرو کی حکومت یعنی ہندوستان کی حکومت میں آ کے ملا. ورنہ حیدرآباد نے مستقل اعلان کر دیا تھا، UN سے مدد طلب کی تھی حیدرآباد نے. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا ہے نا. حیدرآباد 1948 میں ہندوستان سے ملحق ہوا ہے. اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا. پھر نہرو سے جنگ ہونے والی تھی، ہندوستان سے جنگ ہونے والی تھی، پولیس نے ہتھیار ڈال دیے، پولیس ایکشن ہوا. اس کے بعد میں جو ہے حیدرآباد ہندوستان سے ملحق ہو گیا. اور جب ہندوستان سے حیدرآباد ملحق ہو گیا تو مسلمانوں پہ یلغار ہوئی. پولیس ایکشن کا دور حیدرآباد کا پڑھیے آپ تو معلوم ہوگا کہ کتنا مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا. یہ الگ تاریخ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا گڑھ ہے، آج بھی پائے تخت ہے. کشمیر سے زیادہ مسلمان، یوپی سے زیادہ مسلمان، کوئی شہر میں اتنے زیادہ مسلمان نہیں رہتے ہیں. ہمارا MP مسلمان ہے. ہمارے پاس ایک شہر میں 7 MLA، 2 MLC، 1 MP ہمارے شہر میں ہے. کوئی بھی شہر میں ایسا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جھگڑے کی فیکٹری ہے. ہم اور اسرائیل کی ڈائریکٹ نظر ہے ہمارے ملک شہر پہ. حیدرآباد استکبار جہانی کی سر فہرست میں ہے. اسرائیل سے گہرے روابط ہیں حیدرآباد کے، اور شیعوں کے اوپر گہری نظر ہے استکبار جہانی کی. کیوں؟ اگر انقلاب اسلامی کے آتے ہی یعنی آج سے 34 سال پہلے اگر پورے حیدرآباد کے شیعہ انقلاب کے فیور میں چلے جاتے تو پھر 25 لاکھ مسلمان یا 30 لاکھ مسلمان جو اس وقت حیدرآباد میں ہیں وہ سنی مسلمان شیعت کی طرف راغب ہو جاتے. یہ خوف تھا استکبار جہانی کو کہ کہیں سنی دنیا شیعت کی طرف راغب نہ ہو جائے، کیونکہ انقلاب آتے ہی سنی دنیا میں بھونچال مچ گیا، اور خاص طور پر جماعت اسلامی میں بھونچال مچا، کیونکہ جماعت اسلامی نے جمہوریہ اسلامی کا خواب دیکھا تھا. علامہ مودودی مصور جمہوریت اسلامی ہیں. سب سے بڑا خواب اقبال کے بعد اگر کسی نے دیکھا تو علامہ مودودی ہے. علامہ مودودی اور جماعت اسلامی نے سب سے پہلے انقلاب اسلامی کی تائید کی. انقلاب اسلامی ایران کی سب سے پہلی تائید جماعت اسلامی نے کی، اور جماعت اسلامی کا جو فاؤنڈر ہے، جو بانی ہے، وہ ہے علامہ مودودی. علامہ مودودی حیدرآباد میں پیدا ہوا، ہمارے شہر میں پیدا ہوا، حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا. علامہ مودودی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا. علامہ مودودی کا باپ بھی حیدرآباد میں رہتا تھا. علامہ مودودی حیدرآباد سے نکل کر پاکستان گیا ہے. وہاں جانے کے بعد جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی ہے. جمہوریت اسلامیہ کا خواب، حکومت اسلامیہ کا خواب سرزمین پاکستان پر اگر کسی نے دیکھا تو مودودی ہے. مودودی حکومت اسلامی بنانا چاہتے تھے. جب ایران میں حکومت اسلامی بنی تو سب سے پہلی تائید مودودی نے کی. اب اندیشہ یہ ہو گیا تھا کہ جماعت اسلامی تائید میں آ گئی تھی جمہوری اسلامی کی، تو اب آپ جا کے میں
سری لنکا گیا تھا 2 سال پہلے، وہاں 1000 لوگ شیعہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم لوگ جماعت اسلامی میں تھے، اور جماعت اسلامی، پوری جماعت اسلامی، چاہے وہ سری لنکا کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے بنگلہ دیش کی ہو، چاہے ہندوستان کی ہو، ساری جماعت اسلامی نے جمہوری اسلامی کی تائید کر دی تھی۔ تو ہم لوگ کیسے نہ کرتے؟ تو ہم لوگوں نے بھی جماعت اسلامی میں تھے، لہٰذا ہم نے بھی جمہوری اسلامی ایران کی تائید کر دی۔ تو آہستہ آہستہ لٹریچر آنے لگا۔ جب تک تو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ امام خمینی شیعہ ہے کہ سنی ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اسلام جب سمجھتے تھے تو مسلمان سمجھتے تھے، اب کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم کو کیا پتا تھا۔ ہم تو اسلامی حکومت کی بات جب سنے تو ہم لوگ خوش ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ ایک انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ مودودی نے ایک خواب دکھایا تھا جمہوریت اسلامی کا، تو ہم لوگ انتظار میں تھے کہ آیا یہ خواب مصر میں پورا ہوتا ہے اخوان المسلمین کے ذریعے سے، یا ٹرکی میں پورا ہوتا ہے، کس جگہ پورا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ترکی میں اتا ترک نے آ کے ملیا میٹ کر دیا، ترکی ختم ہو گیا، ہم مایوس ہو گئے۔ مصر میں اخوان المسلمین کو ضربہ لگا، ہم مایوس ہو گئے۔ سیریا میں اخوان المسلمین کو ضربہ لگا، ہم مایوس ہو گئے۔ مایوسی ہم پہ چھاتی رہی۔ اچانک جب ہم نے یہ اتنا بڑی خبر سنی کہ ایران میں اسلامی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، تو ہم خوشی کے مارے اچھل گئے۔ ہم نوجوان بچے تھے، آج وہ لوگ 60 سال کے ہے نا، جب وہ لوگ جو ہے نا 30 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، تو کہا ہم تو اچھل گئے۔ اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ امام خمینی تو شیعہ ہے۔ تم نے کہا شیعہ ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا علی کو ولی مانتے ہیں۔ تو کہا علی تو ولی ہیں۔ کہا یہ لوگ علی کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ تو کہا وہ تو علی تو ولی اللہ ہی ہے نا۔ ہاں ہے، علی تو ولی اللہ ہے نا۔ شیعہ تھوڑی کہتے ہیں علی رسول اللہ ہے، علی نبی اللہ ہے، بعض حیدرآبادیوں کے جیسا نہیں کہتے نا، علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو کیا بری بات کرتے ہیں؟ دنیا شیعت تو یہی کہتی ہے نا، علی ولی اللہ۔ تو کہا یہ تو صحیح کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ شیعت کی طرف راغب ہونے لگے۔ جب شیعت کی طرف راغب ہونے لگے تو وہابیت داخل ہوئی، اور انہوں نے روکنا شروع کیا۔ سعودی عرب کو امریکہ نے اتار دیا میدان میں کہ اگر شیعت کو روکنا ہے تو پھر تم کو کام کرنا پڑے گا۔ وہابیت اس وقت زیادہ تیز ہوئی ہے جس وقت ایران کی تحریکیں سنی دنیا کو تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے فتوحات کر رہی تھی۔ افکار اسلامی اٹھ کر ایک ایسی موج میں تبدیل ہو گئی تھی جو سنی دنیا کو تہدید کر رہی تھی، پوری سنی دنیا پلٹ رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے اس وقت نائجیریا میں، افریقہ کے کئی ممالک کو ایران نے جو ہے اپنی اسلامی لہر سے متاثر کر دیا، اتنا متاثر کیا کہ اس وقت نائجیریا میں 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے۔ ہمارے اتنے ذاکرین ہیں، انہوں نے مل کر اتنا مناظرہ پڑھا ہے نا، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، بمبئی میں، اتنا پورا مناظرہ پڑھ کر جو دعوت دی ہے نا، انہوں نے مناظرہ کیا ہے، تبرہ پڑھا ہے، جو بھی کیا ہے۔ اہل سنت سے اتنے دلسوز ہیں کہ ان سنیوں کو شیعہ بنانے کے لیے یہ بیچارے تڑپتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اے میرے سنی بھائیو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم شیعہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تم علی کو ولی کیوں نہیں مان لیتے؟ تم کس کے چکر میں پڑے ہوئے؟ ان کو سدھارنے میں لگے رہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ذاکرین مل کر کتنے اہل سنت کو متوجہ کر سکے اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا سکے؟ کتنے لوگوں سے کلمہ پڑھوا سکے؟ اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ کتنے لوگوں سے پڑھا سکے؟ اتنے طرفدار ہیں نا آپ اشہد ان علی ولی اللہ کے، اس کلمے سے آپ نے کیا کیا؟ کچھ شیعوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں آپ، اور ایران نے اس اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ افریقہ کے جنگلوں میں پڑھوا دیا۔ جنگلوں میں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب آپ جا کے تنزانیہ میں دیکھیے، آج جا کر آپ جو ہے نیروبی میں دیکھیے،
کینیا میں دیکھیے، یوگانڈا میں دیکھیے، کوئی افریقی ملک ایسا نہیں ہے جس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شیعہ نہیں ہو گئے۔ ابھی جس میں نائجیریا کی بات کر رہا تھا، وہاں حزب اللہ بن گئے۔ پاکستان میں حزب اللہ نہیں بن سکے، ہندوستان کے شیعہ حزب اللہ نہ بن سکے اور متاثر نہ ہو سکے، لیکن ان لوگوں نے حزب اللہ بنا لیا۔ آپ نیٹ کے اوپر جائیے اور جا کے جو ہے آپ زکزکی ماریے، ایک جسے کالا خمینی کہتے ہیں، بلیک خمینی، کالا خمینی کہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایران کی طرح خواتین کو چادریں اڑا دیں، عاشورہ کرتے ہیں، اربعین کرتے ہیں۔ تو آپ جس ایران کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو پوری دنیا سے کلمہ علی ولی اللہ پڑھوا رہا ہے، عوام کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے عوام کو جا کے دیکھیے بے حجاب عورتیں، ارے بے حجاب عورتوں کو مت دیکھیے، سسٹم کو دیکھیے، ولایت کے نظام کو دیکھیے، اگر اس میں کچھ کمی آ رہی ہے تو آپ بتائیے۔ انڈونیشیا جائیے، ملیشیا جائیے، فلپین جائیے، اور ہر جگہ کے آپ نیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو، بیٹھ کے صرف یہ ماریے شیعہ انڈونیشیا، شیعہ ان انڈونیشیا ماریے، شیعہ ان ملیشیا ماریے، آپ کو پوری فہرست آ جائے گی آپ کے سامنے کہ کتنے ملیشیا میں شیعہ ہو گئے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عراق کو دیکھ کے شیعہ نہیں ہوئے، ہم کو عراق کے علماء نے متاثر نہیں کیا۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کہیں پر بھی انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، جہاں جہاں پہ ایتھوپی، جہاں جہاں پر بھی ممالک ہیں، سب نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے شیعوں نے ہمیں متاثر کر دیا، پاکستان کے شیعوں نے متاثر کر دیا، شیعہ ہونے پہ مجبور کر دیا، عراق کے شیعوں نے، ان کی عزاداری نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم شیعہ ہو جائیں۔ پوری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے، چائنا کہہ رہا ہے، انڈونیشیا کہہ رہا ہے، ملیشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے خمینی کو دیکھ کر شیعہ ہوئے ہیں، جو مذہب خمینی کا ہے وہ مذہب ہمارا ہے۔ خون جگر دیا ہے، اپنی اولاد کو حکومت سے محروم کیا ہے امام خمینی نے۔ احسان مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے؟ اپنی اولاد کو محروم حکومت کر دیا ہمیشہ کے لیے، خط نصب کھینچ دیا، لکھ دیا کہ میری اولاد میں کوئی بھی حکومت کے عہدے پہ فائز نہیں ہوگا، میری پوری اولاد۔ اب حسن خمینی زندہ ہے، الیکشن میں ٹھہرائیے، امام خمینی نے لکھ دیا ہے احمد خدمت گزار ملت است۔ احمد خمینی کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے، چالاکی تھی، ایک سازش تھی۔ امام خمینی نے کہا احمد وزیر اعظم نہیں، منسٹر نہیں، ایم ایل اے نہیں، ایم پی نہیں، کچھ نہیں، احمد خدمت گزار ملت است، ملت کا خادم ہے، خادم بن کے رہے گا، خدمت لیجیے آپ اس سے، کوئی عہدہ مت دیجیے، کوئی بھی عہدہ میری اولاد کو نہیں چاہیے۔ اور خود کہا کہ مجھے خادم کہیے بہتر ہے اس بات سے کہ رہبر کہے۔ کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ عراق کے مراجع کی تعریف، عراق کی مرجعیت قابل تعریف ہے نا، بہت قابل تعریف ہے، لیکن آج جو ان کی عزت ہے وہ انقلاب ایران کی وجہ سے۔ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آج جو ہمارے امامے کی عزت ہے ان سے وابستہ ہے، اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو جائے تو پوری دنیا کے امامے زد میں آ جائیں گے۔ طالبان نے حرکت کی نا، کیا نا حرکت، امریکہ کے اندر سکھوں کو مارا گیا، کیوں مارا گیا؟ پگڑی دیکھ کے۔ اگر نعوذ باللہ اگر امام خمینی دہشت گرد بن جائے، پوری دنیا کے اماموں کو مارا جائے گا، پوری دنیا میں۔ اور انہوں نے جو عزت بنائی تو پوری دنیا کے اماموں کی عزت بڑھ گئی، عراق کے اماموں کو عزت مل گئی، ورنہ عراق کے علماء کیا سیاست میں آتے تھے؟
جو سیاست میں آئے تھے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ عراقی عوام میں شعور تھا، باقر الصدر کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا، باقر الصدر کو ان کی بہن آمنہ کو شہید کر دیا گیا، عراقی دیکھتے رہے۔ جیسے ہندوستان میں کسی عالم کو گرفتار کر کے قتل کر دو، سب لوگ دیکھتے رہیں گے۔ یہی حال عراق کا تھا۔ آج عراق میں جو حکومت بچی ہوئی ہے نا، معلوم ہے آپ کو، نور المالکی کی حکومت یوں ہی نہیں آئی ہے، اس کے لیے ایران اور امریکہ کی جنگ چلی ہے عراق کے اندر۔ امریکہ چاہ رہا تھا ایاد علاوی کو بٹھائیں، العراقیہ گروپ، جس کے ابھی بھی 92 ممبرز جو ہیں وہ عراق کی جو ہے پارلیمنٹ میں ہیں۔ اب جو بلاسٹ ہو رہے ہیں نا اس کے اندر العراقیہ گروپ شریک ہیں۔ اسی کا آدمی نائب صدر بنا تھا جس کو جو ہے ترکی کو بھیج دیا گیا، معلوم ہے نا آپ کو۔ اب جو بلاسٹ ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایاد علاوی کا گروپ کرا رہا ہے۔ ایاد علاوی کون ہے؟ عراق کا جلا وطن لیڈر ہے جو امریکہ میں پل کے آیا ہے، وہ دوسرا صدام ہے۔ اگر یہ آ جاتا تو پھر صدام حسین کا دور شروع ہو جاتا، نہ اربعین ہوتا نہ عاشورہ ہوتا۔ تو پھر یہ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ عراق کے علماء کی جو عزت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مقتدیٰ صدر اس وقت کہاں پر ہے؟ کہاں ہے اس وقت مقتدیٰ صدر؟ اگر ایران نے پناہ نہ دی ہوتی تو مقتدیٰ صدر ختم ہو جاتے۔ اور صدر پارٹی اس وقت عراق کی سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں شیعوں کی، جس کے 45 سیٹس ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ مقتدیٰ صدر کو ایران نے پناہ دی ہے، خون کے اندر پڑ رہے ہیں مقتدیٰ صدر۔ سیستانی صاحب کی اگر عظمت باقی ہے تو ایران کی مرجعیت کی وجہ سے ہے۔ اگر ایران میں حکومت ڈگمگا جائے تو عراق ملیامٹ ہو جائے، عراق کی حکومت گر جائے گی، عراق کی حکومت گر جائے گی۔ سری لنکا کے شیعہ کہہ رہے تھے جب ہم خبروں میں سنتے تھے کہ ایران زد میں آ گیا ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارا پرسان حال کون ہے؟ ہم شیعوں کا، ہم یہاں 1000 شیعہ ہے، پورے سری لنکا میں ہم 1000 شیعہ ہے، ہمارا پرسان حال بتائیے کون ہے؟ کون ہے؟ ہندوستان کے شیعہ ہیں۔ ہندوستان کے شیعوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے شیعوں کو دیکھ لیں گے تو وہ مذہب چھوڑ دیں گے، معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہندوستان کے جتنے اسٹیٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ شیعہ کہاں ہو رہے ہیں؟ بولیے آپ، کہاں ہو رہے ہیں؟ ہندوستان میں کہاں ہو رہے ہیں؟ کیرلا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی شیعہ ہے نہیں۔ شیعوں کو دیکھ لیں گے تو شیعہ نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی شیعہ وہاں ہے نہیں، لہٰذا وہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ شہید مطہری کی 35 کتابوں کا ترجمہ کروا دیا انہوں نے، 35 نوٹ کریے آپ۔ شہید مطہری کی 35 کتابوں کا ترجمہ کیرلا میں ہو گیا۔ بمبئی میں، مہاراشٹرا میں کتنی کتابوں کا ہوا؟ جب تامل ناڈو کے لڑکے سری لنکا چلے تھے نا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے تامل میں اتنی کتابیں ہیں، ہم کو دیجیے۔ میں نے کہا تم پرانے شیعہ یہ نئے شیعوں سے کتابیں مانگ رہے ہیں، ان کی خدمت سے تم فائدہ اٹھا رہے، تم کو چاہیے تھا کہ تم کتابیں چھپوا کے ان کو بانٹتے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ غیرت تشیع داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس وقت۔ کہنے کے لیے قدیم شیعہ ہے سالہا سال کے، لیکن نئے شیعوں کے سامنے غیرت ان کی اتنی وہ ہو گئی ہے کہ نئے شیعوں سے مانگ رہے ہیں لٹریچر۔ اندازہ لگائیے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، ہماری موقعیت کیا ہے؟ انتم الاعلون، قرآن کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بالادست ہو جاؤ گے اگر تم مومن رہو گے۔ مومن ہے نا؟ مومن ہے نہیں ہے؟ حیدرآباد میں، بمبئی میں مومنین رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن بن جاؤ تو بالادست ہو جاؤ گے۔ اس ملک میں اگر مومنین رہتے ہیں، اگر 1000 مومنین بھی رہتے ہیں تو 10 کروڑ کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کا یہ کہنا ہے، یہ میرا نہیں کہنا ہے، قرآن کا کہنا ہے۔
کیا قرآن کا کہنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ قرآن غلط کہتا ہے، قرآن پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے یا اللہ کا قول غلط ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ مومنین ہیں یا نہیں ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہوتے تو بالادست ہو جاتے، تم بالادست ہو جاؤ گے اگر تم مومن بن جاؤ گے۔ لبنان کے اندر کتنے ہیں مومنین؟ اس وقت پورے لبنان پہ ان کی حکومت ہے، حکومت ان کی نہیں ہے لیکن حکومت ان کی تابع ہے۔ وہ حاکم نہیں ہے لیکن کنگ نہیں ہے لیکن کنگ میکر ہے، ان کے ہاتھ میں حکم، وہ جس حاکم کو چاہتے ہیں منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ رفیق حریری کے بیٹے سعد حریری کو بنایا تھا نا لبنان کا صدر جمہوریہ، ابھی وہ مذاکرات کر رہا تھا امریکہ میں، واپس نہیں آیا لبنان میں، اس کو ہٹا دیا حزب اللہ نے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بالادست ہو جاؤ گے، یعنی لبنان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور شیعہ بن گئے جبکہ سب سے کمزور شیعہ تھے۔ وہاں کا قانون آپ کو معلوم ہے نا، عیسائی صدر جمہوریہ ہوگا، سنی مذہب کا آدمی وزیر اعظم ہوگا اور شیعہ اسپیکر ہوگا۔ تو سب سے کمزور شیعوں کو مانا جاتا تھا، آج سب سے طاقتور شیعہ بن گئے۔ کیسے بنے؟ پہلے کیوں نہیں تھے، اب کیوں بن گئے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومن، سب کے سب مومن بن گئے، سب کے سب بالادست ہو۔ نہ صرف لبنان میں انہوں نے طاقت بنائی بلکہ سیریا کی اتنی بڑی حکومت، دنیا کے نقشے میں 13ویں سب سے بڑی فوج ہے سیریا کی، شام کی فوج دنیا کی فوج کی فہرست میں، جہاں امریکہ، رشیا، چائنا، اس فہرست کے اندر جب آپ گنیں گے تو 13ویں نمبر پر سیریا کی فوج آئے گی۔ تو سیریا کی فوج دنیا کی 13ویں نمبر کی فوج ہے۔ جب ان کے کلیجے چبانے لگے تو گھبرانے لگے دہشت گردوں سے، تو ان کی تقویت کے لیے حزب اللہ کو بلانا پڑا لبنان سے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی عجیب بات ہے کہ سیریا کی دنیا کی 13ویں فوج مجبور ہو جاتی ہے، حزب اللہ کو مدد کے لیے بلاتی ہے، اور جب حزب اللہ مدد کے لیے آ جاتا ہے تو 1 مہینے کے اندر الخصیر جو ان کا سب سے بڑا گڑھ ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کس کی طاقت ہے؟ یہی تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ لاؤ مرحب و انتر کی اولادوں کو، حیدر کرار کے بیٹے موجود ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہم فرار کی اولاد نہیں ہیں، حیدر کرار کی اولاد ہے، ہم سادات ہیں، ہم زہرا و فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم علی و فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم اس سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تم جس کو بلانا ہو بلا لو، تم جس کو بلانا ہو بلا لو، اس زمین کا قدم رکھ کے بتاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی جماعت کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے دوڑ کے، جب کچھ نہیں بن سکا تو یہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا امریکہ سے کہا کہ آؤ، صرف اپنا سینہ دکھا کے چلے جاؤ، یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ آپ کا آنا کافی ہو جائے گا، جب آپ کی حرکت وہاں سے شروع ہوگی تو یہ یہاں سے بھاگنا شروع ہوں گے۔ حزب اللہ کیا، حزب اللہ کے جو ہے باپ بھی یہاں سے چلے جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ آپ آ تو جائیے۔ کہہ رہا ہے مجھے نہیں آنا ہے، میری عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ امریکہ نے کہا عزت داؤ پہ لگ جائے۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ بندر بن سلطان نے ہاتھ جوڑ کے کہا جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کا پورا خرچ برداشت کرنے کے لیے، آپ کو لڑنا بھی نہیں ہے، صرف آنا ہے۔ آپ جب آئیں گے نا یہ بھاگ جائیں گے، واپس لبنان چلے جائیں گے، ہماری جیت ہو جائے گی۔ ان کی وجہ سے ہار ہوئی ہے، ورنہ ہم سیریا کی فوج کے کلیجے چبا رہے تھے۔ سیریا کی فوج کو ہم نے جو ہے ملیامیٹ کر دیا تھا، ہم غالب آ گئے تھے، حلب کو لے لیا تھا، القصیل لے لیا تھا، حمص کا ایریا لے لیا تھا، دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے، 60% علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا دہشت گردوں کا۔ کہا کہ اگر ان کو بھگا دیا جائے تو پورا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ
آ تو جائیے، وہ آ گیا، لیکن یہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ساری خبریں آپ کے سامنے ہیں نا، کہا ہم حملہ بھی کریں گے تو فضائی حملہ کریں گے، زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ کیوں نہیں اتریں گے؟ اس لیے کہ ابو تراب کے ماننے والے موجود ہیں، زمین کے وارث موجود ہیں۔ زمین کے وارث جب تک زندہ رہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بے کر و فر؟ پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ پوری دنیا میں شیعت کا نام روشن کر دیا، عظمت تشیع کو ثابت کر دیا، لیکن ہمارے پاس سے ایک ای میل نہیں گیا، ایک مبارکبادی کا خط نہیں گیا۔ کوئی انجمن سے گیا، انجمن امامیہ، انجمن بمبئی، انجمن حیدرآباد، کہیں سے ایک لیٹر بھی گیا تقویت کا، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ نے تشیع کی لاج رکھ لی، ہم شیعوں کی عظمت رکھ لی، بی بی زینب کے روضے کا آپ تحفظ کر رہے ہیں، اس میں ہماری بھی ذمہ داری تھی، لیکن ہم مجبور ہیں، ہندوستان سے نہیں آ سکتے ہیں، لیکن مبارکبادی کا تحفہ قبول کیجئے، ہم آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ گیا ایک خط، یہ ناقدری، یہ بے غیرتی، یہ جو ہے ذلت، یہ رسوائی ہم شیعوں کے نام ہیں۔ پوری دنیا میں دنیا پوری دیکھ رہی ہے، یہی شیعہ ہیں۔ جب روضہ زینب پہ ہو تو یہ آتے ہیں، جب شام خطرے میں ہو تو یہ آتے ہیں، جب عراق خطرے میں ہو تو یہ آتے ہیں، جہاں پر بھی مشکل ہوتی ہے یہ آتے ہیں۔ دوسری جگہ کے شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ چڑیاں پہن کے بیٹھے۔ پاکستان کے کروڑوں شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ 5واں حصہ بھی نہیں ہے، پاکستان کے شیعوں کا 5واں حصہ بھی نہیں ہے لبنان میں، لیکن یہ ایسے ہی پانی کے بڑبڑے نہیں ہیں کہ اچانک یہ لوگ بن گئے، نہیں، 30 سال ان کے اوپر کام ہوا ہے۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو امام موسیٰ صدر نے انقلاب سے پہلے امام خمینی نے اپنے شاگرد کو روانہ کیا تھا، جاؤ وہاں پر کام کرو۔ امام موسیٰ صدر نے اس زمین کو جو ہے سینچا تھا، وہاں زحمت اٹھائی تھی، اس کے بعد مصطفیٰ چمران گئے، اس کے بعد مختلف، آج جا کر جو ہے ان کے رہنماؤں کی عزت اس قدر بڑھ گئی ہے، انہوں نے شہید دیے ہیں، عباس موسوی کو شہید کیا گیا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو ان کے شہید کیا گیا ہے نا، تب کہیں جا کر آج یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ جب تک آپ شہادت نہیں دیں گے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ اتحاد کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی عظمت، آپ کی پوزیشن نہیں بنے گی، اور آپ ہندوستان کے اندر اقلیت نہیں، اقلیت در اقلیت بنے رہیں گے، ایسی بری اور ذلیل اقلیت بن کے رہیں گے کہ آپ کو حکومت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، غریبوں کو پہنچنے والی مدد آپ تک نہیں پہنچے گی، ہے نا، کمزوروں کو پہنچنے والی مدد آپ تک نہیں پہنچے گی۔ آغا خان جاتا ہے حیدرآباد میں آ کر 200 ایکڑ زمین اپنے نام لکھوا لیا، لیکن وہاں کے شیعہ جو ہیں اس قدر جو ہے آپس میں اختلافات کے شکار ہیں، آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھ کے تھوک رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کو جو ہے اپنی غیرت کا خیال نہیں ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، ان کے اوقاف تباہ ہو رہے ہیں، ان کا وقف بورڈ تباہ ہو رہا ہے، ان کی زمینیں ختم ہو رہی ہیں۔ قطب شاہ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں ہے، آپ حیدرآباد میں جا کے قطب شاہی مسجدوں کو دیکھیے، کیسی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اتنی بڑی، آپ نے صرف مکہ مسجد کا نام سنا ہے، مکہ مسجد جیسی 4-5 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہے نا، ایسی مسجدیں ہیں کہ پورے ہندوستان میں نہیں ہے جیسی مسجدیں شیعہ حکومتوں نے بنائی ہے۔ آج شیعوں کو کافر کہنے والوں، ان کی مسجدوں میں تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ نہیں پوچھتے آپ؟ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ درد دل آپ کو جو ہے اپنے ہی دل میں نہیں رکھنا ہے،
بلکہ تمام مومنین کے دلوں میں پھیلائیں اور اتحاد کی کوشش کریں اور فتنے و فساد سے بچنے کی کوشش کریں. اختلاف نہ ہو، کوئی بھی ایسوسیشن بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اختلاف نہیں ہونا. اختلاف دل زہرا کو تڑپا دیتا ہے، دل علی پہ ضرب لگاتا ہے، دل فاطمہ پہ ضرب لگاتا ہے، اور جو ہے امام زمانہ کو خون کے آنسو رلاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو رلائیں تو آپ آپس میں اختلاف کریں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. نجف کے دروازے پر، امام علی کے دروازے پر آغا موسوی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے گھر پہ بلایا تو میں نے جا کے یہی کہا کہ آپ کے بچے ایسوسیشن کے نہیں آتے ہیں ہمارے پاس، گھل مل کے نہیں رہتے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھاتے ہو، ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپس میں ملنا تو چاہیے نا. کہا ہم نے منع نہیں کیا، اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھ سے شکایت کریے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، آپس میں ملنا جلنا چاہیے. کیوں نہیں آتے ہیں ہماری مجلس میں؟ میں نے کہا کہ مجلس میں نہیں آتے، نہ بلاتے ہیں، آپس میں نہیں ملتے ہیں وہ لوگ. کہا یہ غلط کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کون لوگ ہیں وہ. اختلاف کے لیے کوئی عالم راضی نہیں ہوگا، کوئی عالم راضی نہیں ہوگا کہ اختلاف ہو. اختلاف سب کو پتہ ہے کہ اختلاف اسلام کی دل پر تیر لگانا ہے، دل زہرا پہ تیر لگانا ہے. اتحاد کے لیے امیر المومنین نے خلافت جیسے خلافت کے لیے کہا کہ میں مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا، مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اختلاف نہیں چاہتا. امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے، صلح نامہ. یزید سے جنگ اس لیے ہوئی کہ یزید نے کہا تھا ولا نبی جا ولا وحی نزل. کافر، میں اسلام کو نہیں مانتا، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، دین کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا. معاویہ کہہ رہا تھا میں دین کو مانتا ہوں، میں مذہب کو مانتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ جانشین کسی کو نہیں بناؤں گا، میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کروں گا. یہ صلح نامے میں لکھا ہوا ہے، میں اسلام کی شریعت پر عمل کروں گا. یزید کہہ رہا ہے میں کوئی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. حسین نے کہا وہ بوریا مجھے دے دے جس پر تیرے تخت کے پائے گڑے ہوئے ہیں. میں مصطفیٰ کی اس بوریے کو اس تخت کے نیچے دبے ہوئے پایوں سے کھینچنا چاہتا ہوں کہ تو شریعت کو پامال کر رہا ہے بنام جانشین مصطفیٰ. یہ کہہ کے حسین ابن علی نے قیام کیا. کیا آپ امام حسین کے قیام کو ضائع کر دیں گے؟ خون حسین کو رائگاں کر دیں گے؟ امام حسین نے اتحاد ملت کے لیے، نبی کی سنت کے لیے جو کچھ بھی ہوا ہے عزیزان گرامی سنت نبی کے خاطر ہوا ہے اور کچھ نہیں. اگر سنت نبی کا مسئلہ نہ ہوتا تو علی تیسرے دور خلافت کو قبول کر لیتے. مسئلہ سنت کا تھا. اگر علی یہ کہتے کہ میں سنت نبی کو پر عمل نہیں کروں گا، تم جو کہو گے وہ مانتا رہوں گا، تو پہلے ہی دور میں خلافت مل جاتی. تیسرے دور میں عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے کہا تھا علی خلافت کو لے لیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا ہوگا. تو علی نے کہا سیرت شیخین اگر سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے. اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے تو علی سیرت شیخین کو نہیں مانے گا، سیرت نبی کو مانے گا. سنت نبی کی خاطر علی نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. کہا اس شرط پہ حکومت نہیں چاہیے. اگر سنت نبی کا اجرا ممکن نہیں ہے تو علی کو حکومت نہیں چاہیے. پورا جھگڑا سنت نبی پر ہے. آپ سنت نبی کو پامال کر کے علی کا نام لے رہے ہیں، آپ سیرت نبی کو پامال کر کے سودا کر رہے ہیں. آپ سنت نبی کا اگر سودا کرنا خلافت کے لیے ضروری ہوتا تو علی سودا کر لیتے. علی نے کہا
خلافت چھوڑ سکتا ہوں، سنت نبی نہیں چھوڑ سکتا۔ سنت نبی کے لیے حکومت چاہیے، حکومت کے لیے سنت نبی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات حسین کہہ رہے تھے، میں کربلا جانے کا مقصد، علی اصغر کو گود میں لے کر کربلا جانے کا مقصد یہی ہے کہ میں سنت نبی کا اجرا چاہتا ہوں، سنت نبی کی خاطر کربلا کا۔ اگر سنت کی پامالی دیکھنا مقصود ہوتا، علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر کا خون بھی بچ جاتا، حسین محفوظ رہ جاتے۔ حسین نے کہا نہیں، میں سنت نبی کا سودا نہیں کر سکتا، دین مصطفیٰ کو بچاؤں گا، نقوش پائے محمد کو بچاؤں گا، سنت نبی کو میں پامال ہونے نہیں دوں گا۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے سیرت کا مذاق اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر سنت کو بچانے کے لیے علی اکبر کے سینہ زخمی ہوتا ہے تو حسین تیار ہے، عباس کے بازو قلم ہو سکتے ہیں تو حسین تیار ہے۔ سنت نبی کو حسین پامال نہیں ہونے دے گا۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ حسین نے اسلام کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اسی سنت کے بچانے والوں، سنت پر عمل کرنے والوں، حسین نے اس سنت کو بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے علی اصغر کی 6 مہینے کی قربانی دی ہے۔ جھگڑا کس بات پر تھا؟ اختلاف کس بات پر تھا؟ لوگ کس وجہ سے حسین کو شہید کر رہے تھے؟ امام حسین یہی تو کہہ رہے تھے، کیا میں نے دین مصطفیٰ کو بدل دیا؟ کیا میں نے سنت نبی میں تبدیلی لا دی؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو یہی کہا ہے کہ رسول اللہ کی دشمنی میں قتل کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی دشمنی ہے، رسول اللہ کی سنت برقرار نہ رہے، یہ دشمنی ہے۔ سنت نبی دوبارہ نہ آ جائے۔ اموی سیرت مصطفیٰ کو مٹا چکی تھی، اب اموی حکومت نے جال بچھا دیا تھا کہ سیرت مصطفیٰ نہیں آ سکتی ہے، ابو سفیان کی حکومت چلے گی۔ ابو سفیان کی حکومت میں دین مصطفیٰ کا کیا کام ہے؟ اب اذانوں کو مٹا دیا جائے۔ بنی ہاشم نے اذانوں میں اپنا نام رکھ دیا ہے کہ یہی تو زین العابدین کہہ رہے تھے جب کسی نے یہ پوچھا شام کے راستے میں کہ امام زین العابدین آپ یہ بتائیے کہ جیت آپ کی ہوئی ہے یا جیت یزید کی ہوئی ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ اگر اذانوں میں مصطفیٰ کا نام باقی ہے، یہ نہیں کہا کہ اذانوں میں امیر المومنین کا نام باقی ہے، کہا اگر مصطفیٰ کا نام باقی ہے تو آل مصطفیٰ کی قربانیاں قبول ہو گئیں، اس لیے کہ بنی امیہ جو دشمنی کر رہی تھی وہ مصطفیٰ کا نام مٹانا چاہ رہی ہے۔ مصطفیٰ ہے اس کا مطلب علی کا نام بھی ہے، مصطفیٰ کا نام ہے حسن کا نام بھی ہے، مصطفیٰ کا نام ہے حسین کا نام بھی۔ جہاں محمد ہے وہاں آل محمد ہے، محمد کو آل محمد سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سب کو پتا تھی کہ اگر آل محمد کو نعوذ باللہ رسوا کرنا ہے تو مصطفیٰ کا نام ہٹا دو، آل مصطفیٰ رسوا ہو جائے گی۔ تو امام زین العابدین نے کہا اگر اذانوں میں محمد کا نام باقی ہے تو سمجھو جیت ہماری ہوئی ہے، اگر اذانوں میں مصطفیٰ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے تو سمجھو ہار ہماری ہوئی ہے۔ اب مسلمان فیصلہ کرے کہ اذانوں میں محمد کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نام باقی ہے تو قربانی حسین کا نتیجہ ہے، ورنہ اموی طاقت چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کا نام مٹا دیا جائے۔ یہ بنی ہاشم کا کھیل بتایا جا رہا تھا دین محمد کو، کہا بنی ہاشم نے کھیل رچا تھا، حسین نے کہا بنی ہاشم کا کھیل نہیں ہے، یہ دین الہی ہے۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی نے تلواروں کے درمیان، تیروں کے درمیان یہ کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اے تلواروں، اے تیروں، اے نیزوں، اگر دین محمد کو حسین ابن علی کے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو تلواروں آؤ، تیروں آؤ، حسین کا جسم نازنی حاضر ہے۔ حسین ابن علی نے قربانیاں دے کر دین مصطفیٰ کو بچایا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، شہزادی زینب کے روزے کا تحفظ فرما، محافظین کی نصرت فرما، سید مقاومت کی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ جمہوری اسلامی کو قائم و دائم رکھ، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ ایک مرتبہ اور سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین کے روا۔